الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. تیمم کے مسائل کا بیان. تیمم کس وجہ سے کیا جاتا ہے؟ وضو اور تیمم، مٹی سے جو تیمم کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نمبر 1 کہتے ہیں کہ تیمم جو کیا جاتا ہے کہ کسی وجہ سے آدمی پانی استعمال نہیں کر سکتا، تو اس کی وجہ سے آدمی تیمم کرتا ہے. اس مجبوری کی درجے سے اسباب ہیں. پانی آدمی کیوں استعمال نہیں کر سکتا؟ نمبر 1، پانی موجود نہ ہو. ابھی آدمی کے پاس پانی نہیں رہتا. کیوں نہیں رہتا؟ اس لیے کہ بسا اوقات آدمی مسافر ہوتا ہے، سفر میں ہوتا ہے، تو سفر میں کسی کے پاس پانی موجود نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرتا ہے؟ مٹی سے تیمم کر لیتا ہے. ایسی جگہ پر اس کا جانا رہتا ہے جہاں پر پانی نہیں رہتا. اس کے کئی اسباب ہیں پانی میں، لیکن عموماً سفر میں جانے کے بعد اگر کہیں کے پاس پانی نہیں ہے تو کیا کر سکتا ہے؟ مٹی سے تیمم کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے. اسی طرح نمبر 2 ہے پانی کی قلت ہے. پانی ہے لیکن پانی کی قلت ہے. ایک بوتل پانی ہے، وہ پینے کے لیے بھی چاہیے اس کو، اور پانی پیے گا بھی وضو کرے گا. یہ پینے کی ضرورت زیادہ ہے، اس لیے اس پانی سے اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیا کر سکتا ہے؟ پانی ہوتے ہوئے بھی وہ شخص تیمم کر سکتا ہے. پر پانی تھوڑا ہے اس کے پاس، تو پینے کی ضرورت ہے، اس لیے وہ کیا کریں گے؟ اس پانی کو باقی رکھتے ہوئے تیمم کر سکتا ہے. اسی طرح اپنے جان یا مال پر خوف و خطرہ ہو. آدمی تیمم کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اگر پانی کا استعمال کرے گا تو اس کی جان کا خطرہ ہے. جیسے کہ بعض صورتیں ایسی رہتی ہیں کہ اس میں آدمی بیمار پڑتا ہے کہ وہ پانی کا استعمال نہیں کر سکتا. بہت زیادہ ٹھنڈی تاپ اس کو آیا ہے، گرم پانی کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے. ہو سکے تو پہلے گرم پانی کرنا ہے، لیکن گرم پانی نہیں کر سکتا ہو، اور اتنا بیمار ہے کہ پانی کا استعمال وہ نہیں کر سکتا. کسی کی پٹی لگی ہوئی ہے تو وہ اس جگہ پر وہ پانی نہیں پہنچا سکتا. تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ پانی کا استعمال نہ کرتے ہوئے تیمم کر سکتا ہے. اسی طرح پیاس جیسے امور کے لیے پانی کی ضرورت ہو. پانی کے متعلق لا علمی کی وجہ سے پانی استعمال نہ کر سکتا ہو. پانی اس کو تھا اس کے پاس لیکن معلوم نہیں تھا، یا قریب میں کہیں پر تھا، اس نے تلاش کیا لیکن اس کو نہیں ملا، تو اس کی وجہ سے آدمی تیمم کر سکتا ہے. مرض، بیماری کی وجہ سے آدمی پانی استعمال نہیں کر پاتا. مرض ایسا ہو کہ وضو کرنے کی وجہ سے وفات پانے کا، یا کسی عضو کے فوت ہونے کا، یا کسی عضو کے منفعت کے فوت ہونے کا ڈر ہو تو تیمم کرے گا. خوفناک مرض کا اندیشہ ہو تو بھی تیمم کرے. وضو کی وجہ سے درد کی زیادتی، شفا اور صحت میں تاخیر. یعنی کسی کا کبھی ایسا درد ہوتا ہے اور ایسا زخم ہوتا ہے کہ اس کو اگر بھگائیں گے تو زخم گیلا ہو جائے گا، تو اس کی وجہ سے اچھا تو ہوگا لیکن 10 دن کا زخم 1 مہینہ لے گا. تو کیا کرے گا؟ وہ شخص بھی پانی کا استعمال نہ کرتے ہوئے تیمم کر سکتا ہے. وضو کی وجہ سے معمول ایک کا خطرہ ہو، جیسے چیچک کا داغ، معمولی سی سیاہی، یا ظاہری اعضاء کے علاوہ بدنما ایک کا اندیشہ ہو. بسا اوقات آدمی اگر اس کو بھگائے گا پانی میں تو کالا داغ پڑ جائے گا، اس میں چہرے وغیرہ پر اگر داغ پڑے گا تو آدمی اس کو مایوس سمجھتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ پانی کا استعمال نہیں کر رہا ہے. اسی طرح جبیرہ باندھنا، یعنی پٹی اگر کوئی باندھتا ہے تو اس کی وجہ سے آدمی کیا نہیں کر پا رہا ہے؟ پانی کا استعمال نہیں کر پا رہا ہے. کہ وہاں پر اگر پٹی جیسے پلاسٹر ہے، ہاتھ میں پیر میں کیا ہے؟ پلاسٹر ہے، تو اس کی جگہ پر وہ پانی جگہ، چونکہ ایسا پلاسٹر ہے کہ وقتی طور پر آدمی جو پلاسٹر باندھا ہوا ہے، وقتی طور پر خالی پٹی لپٹی ہوئی ہے، اس کا زخم وغیرہ کچھ نہیں ہے، تو وہ نکال سکتے تو اس کو نکالنا پڑتا ہے، اس کا نکالنا ضروری ہے. یا کبھی ایسی بینڈیج ہے کہ نہیں بھی رکھیں گے، نکال لیں گے بھی تب بھی چل جائے گا، تو ایسی صورت میں وہ بینڈیج وغیرہ نکالنا ضرور رہتا ہے. لیکن اگر ایسی
چیز باندھی ہوئی ہے زخم پر کہ نکال نہیں سکتے، جیسے ہاتھ ٹوٹا ہے، پیر ٹوٹا ہے، یا ایسا زخم ہے کہ اس کے لیے پٹی ضروری ہے، تو پھر ایسی صورت میں کیا کر سکتا ہے؟ پٹی نکالنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. جہاں پر نکالنے سے تکلیف بڑھ جائے گی تو وہاں پر نکالنا ضروری نہیں ہے. اور تکلیف اگر نہیں بڑھتی ہے، نکال سکتے، تو ایسے صورت میں پٹی کو نکالنا یہ ضروری رہتا ہے. اب جب ان صورتوں میں آدمی کیا کر لے گا؟ تیمم کر لے گا. ان صورتوں میں تیمم کر لے گا. تو تیمم کی کیا ارکان ہیں؟ تیمم کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ تو کہہ رہے کہ تیمم کی 7 ارکان ہیں. پہلا رکن مٹی، ایسی مٹی جس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ عموماً دھول ہوتی ہے، گرد غبار ہوتا ہے. گیلی مٹی نہیں چلے گی، بلکہ ایسی مٹی جس کے اندر عموماً دھول رہتی ہے، دھول، تو اس کے لیے مٹی کیا ہے؟ ضروری ہے. نمبر 2، مٹی کا قصد کرنا ضروری ہے. کوئی ہوا کے رخ پر کھڑا ہو جائے اور ہوا مٹی اڑا کر اس کے بدن پر ڈال دے، پھر یہ تیمم کی نیت سے ہاتھ پھیرے تو یہ کافی نہیں، چاہے مٹی ہی کی نیت سے ہو، مٹی ہی کی نیت سے ہوا میں کھڑا ہوا. یعنی ایک مٹی کا قصد کرے آدمی جس جگہ پر ہے، تو مٹی کو یہاں سے منتقل کرنا ہے. جس مٹی سے مسح کرنا ہے اسے عضو کی طرف منتقل کرنا. ایک جگہ پر مٹی ہے، وہاں سے آپ کیا کریں؟ منتقل کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ ضروری ہے. مٹی کا قصد ضروری ہے. نیت واجب ہے. رفع حدث کی یا جنابت یا جنوبی نے رفع جنابت کی نیت کی تو صحیح نہیں ہوگا. اگر استباحت صلاۃ، نماز مباح جائز ہونے کی نیت کی ہے تو اس صورت میں یہ درست ہو جائے گا. نماز جائز ہونے کی نیت سے میں تیمم کر رہا ہوں. نماز جائز ہونے کی نیت سے میں جو تیمم کر رہا ہوں، فرض تیمم کرتا ہوں، نماز جائز ہونے کے واسطے ہے. اس لیے کہ تیمم سے آپ کی ناپاکی جو رفع حدث ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا، وہ کیا رہتا ہے؟ باقی رہتا ہے. اس لیے اس تیمم سے آپ کو زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے گی. وہی اگر پانی کا آپ استعمال کر سکتے ہیں، کسی کے پاس پانی نہیں ہے اور پانی مل گیا، مسافر کو پانی مل گیا تو اس کا تیمم ٹوٹ جاتا ہے. تو لیکن پانی نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ ناپاک ہے، چاہے چھوٹی ناپاکی ہو چاہے بڑی ناپاکی ہو، چاہے حدث اصغر ہو چاہے حدث اکبر ہو. یعنی اگر کسی کو غسل کی بھی ضرورت ہے کہ آدمی کیا ہوتا ہے؟ غسل کی حاجت ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کا احترام ہوا ہے، جنابت ہوئی ہے، اور اس حالت میں بھی وہ پانی کا استعمال نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے بھی تیمم کرنا کافی ہوتا ہے. اس کے لیے بھی تیمم کرنا کیا ہوتا ہے؟ چہرے کا، ہاتھ کا تیمم کر لے گا تو غسل کی طرف سے بھی کافی ہو جاتا ہے. وضو کی طرف سے بھی تیمم کافی ہے یا غسل کی طرف سے بھی کافی ہے. تو نیت جو کریں گے تیمم کے اندر نماز جائز ہونے کے واسطے، جب میں ایک فرض تیمم کرتا ہوں نماز جائز ہونے کے واسطے. اور اسی کے ساتھ ساتھ تیمم کے اندر چہرے کا مسح کرنا. تیمم کے اندر پورے چہرے کا کیا کرنا ہے ہم کو؟ جو آپ ہاتھ ماریں گے تو ہاتھ مارنے کے بعد دو مرتبہ ہاتھ مارنا ہے مٹی پر. 2 مرتبہ مٹی پر ہم کو ہاتھ مارنا ہے. پہلی مرتبہ ہاتھ مارنے سے پورے چہرے کا ہم کو کیا کرنا ہے؟ مسح کرنا ہے. پورے چہرے کا مسح کرنا ہے، جہاں تک ہو سکتا ہے. ہونٹ ہے، ناک کے نیچے کا ہے، اندر ضروری نہیں ہے. ہونٹ کے اندر کا سامنے جو ہم کو دکھ رہا ہے، اس سے سامنے جو داڑھی ہم کو دکھ رہی ہے، سامنے جو داڑھی ہے وہ اندر تک فلال کرنا ضروری نہیں ہے. اور دوسری مرتبہ ہاتھ ہم کو مارنا ہے اور پھر چہرے کا ہم کو کیا کرنا ہے؟ مسح کرنا ہے. یہ الٹا ہاتھ اس طرح پیچھے رکھنا ہے اور اس طرح یہ گھمانا ہے کہ پورے ہاتھ کا کیا ہو جائے؟ مسح ہو جائے. پورے ہاتھ کا اس طرح مسح ہو جائے اور پھر جو انگلیاں کا کھلان کرنا ہے، انگلیاں ہیں اس طرح کھلان کرنا ہے. تو ایک مرتبہ چہرے کے لیے ہم نے ہاتھ مارا، دوسری مرتبہ ہاتھوں کے لیے ہاتھ مارنا ہے. تو 2 ہی ضرب یہ تیمم کے اندر ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کا تیمم کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. تیمم کی سنتیں، بعض سنتوں کا ذکر چہرہ اور ہاتھ کے مسح کی کیفیت میں گزر چکا. دیگر درجے سنتیں ہیں. تیمم کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا. جس طرح وضو کی شروع میں بسم اللہ پڑھتے ہیں تو تیمم میں بھی بسم اللہ پڑھنا. دائیں کو بائیں پر مقدم رکھنا، سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر مقدم رکھنا. کوہنیوں سے اوپر بازو کے بقیہ حصے کا بھی مٹی سے مسح کرنا ہے، تھوڑا بہت زیادہ حصہ مسح کرنا. موالات، تیمم کے افعال کو بے دربے کرنا. اور اگر زیادہ مٹی ہے تو اس کو تھوڑا جھاڑ دینا. اگر مٹی تھوڑی زیادہ ہاتھ کو لگی ہے اس کو کیا کر دینا؟ یہ جھاڑ دینا. تو یہ تیمم کی کیا ہے؟ سنت ہے. اب جبیرہ کے کچھ احکامات ہیں کہ بٹیاں اگر رہتی ہے تو پھر نماز ڈبل پڑھنا پڑیں گی، نہیں پڑھنا پڑیں گی، انشاءاللہ آگے ہم لیں گے. السلام علیکم.